مناظرہ آپ کو ضرورت معلوم ہے اصل ضرورت کیا ہوتا ہے کہ آدمی کو مذہب ایجاد کرنا پڑتا ہے، خدا ایجاد کرنا پڑتا ہے کہ بھئی اب مجھے غالب رہنا نا۔ ہمارا مذہبی ذہن بہت سیکٹیرین ہو چکا ہے، وحدت دینی کا کوئی تصور نہ ہمارے جذبات میں ہے، نہ عمل میں ہے، نہ آغاز میں۔ بھئی آپ جعفری ہوں، حنبلی ہوں، کچھ بھی ہوں، یہ آپ کا مکمل تعارف نہیں ہونا چاہیے۔ اب مجھے حنفی ہونا ہر وقت یاد رہے، مسلمان ہونا شناختی کارڈ بنواتے وقت یاد آئے۔ کوئی بھی اپنے مسلک کو دین ہی سمجھ کر اس پر عمل کرتا ہے نا، یہ تو نہیں کہتا کہ میں دین چھوڑ رہا ہوں اور مسلک قبول کر رہا ہوں۔ ہر دور میں کوئی ایسا آدمی ہونا چاہیے جو اپنے عقائد کو بھی تنقیدی نظر سے دیکھنے کی روایت کو برقرار رہے۔ عدم ہی وجود کا معنی ہے۔ اس کلیے کو اگر میں نے اپنے ہم عصروں میں کہیں پریکٹس میں دیکھا ہے تو وہ شگری صاحب ہیں۔ یہ فرقوں سے مخصوص معتقدات کو معدومی کا مزہ چکھاتے ہیں۔ اب یہ روش لوگوں کو سکھا کر ان کو دین سے بیزار کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تحقیق آپ کے مسلک تک نہیں رکتی، آپ اس سے بڑھ کر آگے مذہب پر بھی سوال کرتے ہیں۔ تو یہ معکوس مناظر ہیں۔ بہت اچھی اصطلاح۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر آج کا جو موضوع ہمارے پوڈ کاسٹ کا ہے وہ کچھ منفرد ہے۔ آج ہم شمس الدین حسن شگری صاحب کا جو کام ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں پوڈ کاسٹ کی صورت میں یا ان کے تبصروں کی صورت میں، اس پر آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں۔ اور آج ہمیں اس گفتگو میں ہمارے دوست ہیں محمد علی، انہوں نے بھی جوائن کیا ہے۔ اب شگری صاحب کے بارے میں تو مجھ سے لوگ بہت سوالات کرتے ہیں، کیونکہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں، بلکہ استاد بھی ہیں، کیونکہ میں نے ان سے عربی زبان، ہمارے بھی استاد ہیں، اور بلکہ ابھی بھی ہم سیکھتے رہتے ہیں، ماشاء اللہ سے بہت ہی صاحب مطالعہ ہیں۔ تو مجھ سے لوگ بہت پوچھتے ہیں جو آپ کے دوست شگری صاحب ہیں ان کا مسلک کیا ہے۔ اور مثلاً میں تو بتا سکتا ہوں کہ میرا تعلق اہل سنت والجماعت سے، یا علی بھائی کے بارے میں ہم قطعیت سے کہہ سکتے ہیں کہ اہل تشیع سے ان کا تعلق ہے۔ اب ان کے بارے میں سمجھ نہیں آتا کہ آیا یہ دونوں ہیں یا دونوں نہیں ہیں، یہ کس سانچے میں ڈھلنا چاہتے ہیں؟ نہیں، یہ وحدت فی الکثرت کے نمائندے ہیں، اور وہ وحدت فی الحال غائب ہے، تو یہ غیاب وحدت کا مجسمہ ہے۔ تو دیکھیں جیسے ابھی بات بھی پہلے ہو رہی تھی نا، تو وجود مکمل ہوتا ہے معدومی پر۔ ہم زیادہ تر عدم کے بارے میں اپنی معلومات بڑھاتے ہیں وجود کا مطالعہ کر کے۔ تو وجود کا کوئی بھی علم ایسا نہیں ہے جو عدمیت یا عدم کی قبولیت پر تمام نہ ہوتا ہو۔ تو اس میں یہ کہ ہم تنزیہ کہتے ہیں جب وجود کو ایجابی اور اثباتی سطح پر میٹافزیکلائز کرتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں تنزیہ۔ تنزیہ کا مطلب ہے جس کی طرف اشارہ نہ کیا جا سکے، جو حواس اور عقل سے ماورا ہو۔ لیکن جب ہم وجود مخلوقی کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو بائنری ہے وہ عدم اور وجود ہے، اور عدم اگر ختم ہو جائے تو وجود کا جواز نہیں ہے۔ تو عدم ہی وجود کا معنی ہے۔ اس کلیے کو اگر میں نے اپنے ہم عصروں میں کہیں جو ہے وہ پریکٹس میں دیکھا ہے تو وہ میں واقعی کہہ رہا ہوں کہ وہ شگری صاحب ہیں، کہ یہ ہر موجود نظریے کو، خصوصاً مذہبی معتقدات کو، اور معتقدات کی خصوصاً ان اقسام کو جو جن سے فرقہ بنتا ہے مذہب میں، تو یہ فرقوں کے معتقدات، فرقوں سے مخصوص معتقدات کو معدومی کا مزہ چکھاتے ہیں۔ اور کیونکہ فرقہ معدوم نہیں ہوگا تو مذہب وجود میں نہیں آئے گا۔ ایک ان کا پازیٹو پہلو یہ ہے
ان کا انداز ایک وہ جیسے سادہ لو آدمی کی طرح سوال کرنے کا ہے، لیکن ان میں ایک عجیب خفیہ مہارت ہے، کیونکہ یہ جو سوال کر رہے ہوتے ہیں اور جس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، یہ اس سوال کا جواب مجیب سے کہیں زیادہ جانتے ہیں۔ پہلی بات یہ مطلب قابل قدر ہے، اس کو نوٹس میں رہنا چاہیے کہ کسی سے بھی جو سوال پوچھتے ہیں اس سوال کا وہ جو بھی جواب دے گا، ان کے ذہن میں وہ جواب زیادہ کامل شکل میں اس جواب دینے والے کے مسلک سے زیادہ مطابقت رکھتا ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جیسے ہوا میں تیر اندازی کر رہے ہیں کہ جس کو بھی لگ جائے بس یہ خوش ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بہت ایک ٹارگیٹڈ کام ہے اور ایک نصب العین کے تحت ہے اور انکسار کے ساتھ ہے، جس کی لوگوں میں بہت کمی ہے۔ پھر جو دوسری خوبی مجھے ان میں مطلب بہت قابل رشک محسوس ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ہر فرقے کو یا ہر مکتبہ فکر کو درست بنیادوں پہ مضبوط ہونا سکھاتے ہیں۔ یہ اس کا ایک پازیٹیو پہلو ہے۔ فرض کیا میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، میں فلاں ہوں، مطلب یہ کہ جو بھی ہماری ضمنی شناختیں ہیں ان کو ہم نے غالب کر دیا ہے اپنی پرنسپل آئیڈینٹی پر، تو یہ ہماری ضمنی شناختوں کو ڈسٹریکٹ کرواتے ہیں خود ہم سے، اور یہ جیسے ہمیں ہاتھ پاؤں باندھ کے مجبور کر دیتے ہیں کہ یہ کثرت جو خود ساز ہے، یہ توحید کی اسپرٹ کے خلاف ہے۔ ان کا جو کام ہے، میں نے بہت تو نہیں دیکھا لیکن ان کی کتاب میں نے پڑھی ہے، وہ کتاب پڑھنا میرے لیے بہت مفید ثابت ہوا ان کو سمجھنے کے لیے۔ تو یہ جیسے میں فرض کیا ان کی نظر میں سنی ہوں اور میں خود بھی اس پہ مصر ہوں کہ میں سنی ہوں، تو یہ آ کے مجھ سے تسنن ہی میں موجود جو مسائل اور کمزوریاں ہیں وہ جیسے مجھ سے یا تو اگلوا لیتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے تسنن، یہ ہے وہ سیوڈو آئیڈینٹی جو انہوں نے ریئل آئیڈینٹیفیکیشن پہ غالب کر رکھی۔ ایک تو یہ ہوتا ہے یہ تنقیدی رویہ، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ سوال عجیب عجیب طرح سے کرتے جاتے ہیں، جواب دینے والا سمجھتا ہے کہ یہ اس سے لیکچر لے رہے ہیں، یہ اس سے رہنمائی لے رہے ہیں، تو جواب دینے والا گویا استاد کی پوزیشن لے لیتا ہے اور یہ اس کو کارنر کرتے کرتے یہاں تک پہنچا دیتے ہیں کہ وہ سمجھ جاتا ہے اپنے مکتبہ فکر کے بنیادی فساد کو، کیونکہ کوئی بھی مکتبہ فکر ہو یعنی کوئی مسلک بھی ہو وہ مین میڈ ہے، تو مین میڈ چیز کو اگر آپ نمو میں رکھنا چاہتے ہیں، یعنی میں تسنن کو مضبوط رکھنا چاہتا ہوں، تو لازم ہے کہ میں اس کی خرابیوں پہ زیادہ نظر رکھوں۔ مطلب اس کے بغیر تسنن دیوار پہ گرد پڑی ہوگی تو صاف ہوگی نا، اگر میں نے دیوار کو پہلے ہی سے مان لیا ہے کہ اس پہ گرد نہیں ہے، اس پہ پینٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ دیوار ایک کھردری سی دیوار بن کے رہ جائے گی۔ تو یہ ایک پازیٹیو کام یہ کرتے ہیں کہ یہ اپنی دیوار کو پینٹ کروانے کی ضرورت کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں، اور بغیر کسی ہاسٹیلٹی کے، بغیر اپنی رائے ظاہر کیے ہوئے، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو یہ جہاں بھی کہ جائے سنیوں سے کر لیا، ملحدوں سے کر لیا، شیعوں سے کر لیا، تو ان کے تمام سوالات سے وہ آدمی
زندگی میں پہلی مرتبہ کھلتا ہے. تو یہ صحیح سوکریٹک میتھڈ ہے ان کا کہ جواب جو ہے اس کو ادا کروانے کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں. اور سوکریٹک میتھڈ ہے. اور دوسرے کہ سوکریٹس تو استاد بن کے سوال پوچھتا تھا, وہ بھولا بن کے نہیں پوچھتا تھا سوال. ہاتھ لا استاد کیوں کیسی کہی, وہ واضح تھا نا کہ بھئی یہ میرا استاد مجھ سے پوچھ رہا ہے. یہاں یہ جیسے وہ کر لیتے ہیں تقیہ یا کیا کہ یہ استادی چھپا لیتے ہیں. اور یہ میں یقین سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میرا بھی ان سے تعلق ہے, میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جن جن لوگوں سے انٹرویو کیا ہے, 2-1 کو چھوڑ کر یہ ان سے زیادہ سمجھ والے ہیں. بے شک, یہ میں یقین سے کہہ رہا ہوں. بے شک. تو اب جیسے یہ اب بیٹھے ہیں محمد علی صاحب, ان سے پوچھئے کہ جب کوئی بھی چیز اندرونی تضادات سے پاک اگر ہو جائے تو وہ موجود ہونے کی قبیل سے نکل جائے گی. وجود نام ہے انٹرنل تضادات میں سے ایک سنتھیسس برآمد ہونا, پھر اس سنتھیسس کا ایک بائنری پیدا ہو جانا, پھر ایک نیا سنتھیسس. تو جو ایک سنتھیسائزیشن کا عمل ہے وہ وجود کا ذہنی تصور ہو یا خارجی مظہر ہو, دونوں کے لیے ضروری ہے نا. اور ذہن کسی بھی چیز کو کرسٹلائز حالت میں نہیں رکھ سکتا. یعنی آپ کچھ بھی کہہ دیں کہ یقینی بات, یقین ایسا کہ جس میں میرے ذہن میں جو ہے جس فہم کے ساتھ ہے وہ ایبسلیوٹ بن جائے. تو ذہن اس طرح کا بنا ہوا نہیں ہے, وہ ایبسلیوٹنس آف دی آبجیکٹ کا کنٹینر نہیں ہے, وہ حافظے میں ہوتی ہے ساری ایبسلیوٹنس. ذہن جس چیز پر بھی سنجیدگی سے ورک کرے گا اس چیز میں تضادات کی نوعیت اور ان کے درمیان متحرک ڈائلیکٹیکل پیٹرن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا. ورنہ تو وہ ذہن معوف ہو کے بس جیسے مذہبیوں کا ذہن ہوتا ہے وہ لے کے رکھ لیے جہاں. تو یہ مذہبی ذہنیت کا جمود توڑ رہے ہیں. اب باتیں مسالک سے الگ ہٹ گئیں. صحیح. اب مسلک وغیرہ ثانوی ہے. یہ دکھا رہے ہیں کہ مذہبی ذہن خود اپنے لیے کتنا زیادہ جیسے ویرانی کا سبب ہے. مذہبی ذہن نے مذہب کے انورژن کو جو ہے وہ ویران کر رکھا ہے, اور یہ ذہن کی حقیقی صلاحیتوں کا استعمال ہی کرنا چھوڑوا دیتا ہے ان کے لیے, ان کا کوئی بھی تصور. تو اب اگر آپ اپنے تصور کو, آپ کا دین جو بھی ہو وہ باہر ہے, یہ ہے گلاس. اب یہ گلاس میرے لیے کئی طرح کے مفاہیم رکھتا ہے, میں ایک مفہوم میں قبول کرتا ہوں, یہ اس مفہوم میں. تو میرے اور ان میں سمجھ کے اختلاف کے باوجود ایک چیز مشترک ہے کہ ہمارا فہم ریلیٹو ہے, ہمارا فہم ایبسلیوٹ نہیں ہے, اس میں غلطی کا یقینی امکان ہے, اور اس میں کمال محال ہے, یعنی پورا ادراک محال ہے, ناممکن ہے. یہ جو صاحب ہیں نا, یہ اصل میں جو حقیقت علم ہے اور جو ذہن کی بہترین سرگرمیوں کے لیے جو ادراک اور جو ایک وہ ٹرائل اینڈ ایرر والی جو ورکنگ ہے وہ یہ مذہبیوں کو سکھا رہے ہیں. اور کئی لوگ آپ اگر کراچی میں بھی بہت سے لوگ ہوں گے جو ان کے ہتھے چڑھے ہوں گے, تو ان سے آپ پوچھ لیجئے کہ وہ اپنی پہلی اسٹیٹ آف سرٹینٹی پہ نہیں رہ گئے, یا تو وہ جارحانہ جذبات پیدا کر لیں گے حفاظت. اب مذہبی تصور میں اب کیا رہ گیا کہ آپ آگ
کیا حصار کھینچنے، جیسے جنگل میں آدمی جانوروں سے بچنے کے لیے چاروں طرف آگ جلا لیتا ہے، تو اس وقت جنرل ریلیجس مائنڈ اپنی حفاظت آگ جلا کے کرتا ہے. تو چلو یہی انہوں نے کروا کے دکھا دیے. تو یہ بہت مفید ان کا کام ہے، اور مطلب لوگوں کو اس کا ادراک رکھنا چاہیے کہ یہ آدمی اپنے آپ کو مکمل طور پہ اپنے کمالات اور استعداد کو مکمل طور پہ چھپانے میں کامیابی کے ساتھ یہ اپنے سے کہیں کم استعداد لوگوں کے سامنے شاگردوں کا لہجہ اختیار کرتا ہے. تو اس پہ انہیں سیکھنا چاہیے یا انہی کو نشانہ بنا لیا کہ یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں؟ فتنہ فساد نہیں ہے یہ سب. وہ میں بتاؤں گا کہ یہ کس مطلب ان کا اپنا کیا ہے، وہ واضح ہے، وہ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے. جو لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں وہ یا تو دانستہ بددیانتی کرتے ہیں یا ان کی سمجھ ہی نہیں ہے اس طرح کی. یہ باقاعدہ ایک خدا پرست آدمی ہیں، مذہبی آدمی ہیں، اور ان کا تصور مذہب جو ہے وہ مطلب یہ مذاہب کی فہرست میں شیعہ سنی کے علاوہ فرض کیا ہندوؤں کو بھی لے آتے ہیں مذاہب کی فہرست میں. اور جو الدین ہے، یعنی الدین کیا ہے؟ التوحید. تو اس التوحید کی وہ جو ایک زندہ مینیفیسٹیشنز ہیں، یہ ان کا ادراک کرواتے ہیں ان سے ناواقف لوگوں کو، اور جو اس پہ اڑتا ہے تو اس کی مفلسی ان کے سوالات سے ظاہر ہو جاتی ہے. تو لوگوں کو سیکھنا چاہیے، ہر دور میں کوئی ایسا آدمی ہونا چاہیے کہ جو اپنے عقائد کو بھی تنقیدی نظر سے دیکھنے کی روایت کو برقرار رکھے، اپنے عقائد کو. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے مذہبی سیلف یا میرے مذہبی شعور کو بھی پرکھیں، اور ان کے سوالات کا سامنا کیے بغیر میں اپنے مذہبی شعور کے بہت سارے حصے سے ناواقف رہ جاؤں گا. تو آپ کے خیال میں یہ معکوس مناظر ہیں؟ ہاں، مناظرانہ ان کی جو روش ہوتی ہے لوگوں کی، تو یہ معکوس مناظر ہیں کہ جو انسان ہیں ان بہت اچھی اصطلاح. ہاں کہیے جی، کہ جو ریورس انجینئر ٹیلیوینجلسٹ کہہ لیں ان کو. بالکل معکوس مناظر، بہت اچھی یہ تو یار بڑا. آپ کو تو وہ ہیڈنگ لکھنے والا ہونے چاہیے. سب وکیل ہیں. ہاں، یہ معکوس مناظر یعنی مناظرہ آپ کو ضرورت معلوم ہے اصل ضرورت کیا ہوتا ہے؟ کہ آدمی کو مذہب ایجاد کرنا پڑتا ہے، خدا ایجاد کرنا پڑتا ہے. واہ. کہ بھئی اب مجھے غالب رہنا نا. تو آپ نے کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس تھی. بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو 67 برس کا ہو. تو میں نے کہا تمہیں غلط معلوم ہے، 63 برس، وہ تو 77 برس کے تھے. اب یہ آپ کو چپ کروا تو دیا نا. اب خبردار اگر 63 برس کا اگر معیار یہ ہے 67 برس، تو آپ دیکھتے نہیں کہ دنیا کو آئنسٹائن بھی ہوتا تو فلاں صاحب اس کو سمجھا دیتے، اور دنیا کا ہر علم ان پہ واضح تھا. یہ سب کیا ہے؟ تو یہ نہیں، یہ ساری ایبسلیوٹنیس آف نالج، ایبسلیوٹنیس آف کانسیپٹس، ایبسلیوٹنیس آف بیلیفس کو کا پردہ کھول رہے ہیں کہ یہ انسانی ذہن میں کے لیے اجنبی چیزیں ہیں جو مذہبی محاورہ بن گئی ہیں. اب آپ سوچیں کہ جو ان ذہن کی خلقت کے خلاف ہے، یعنی جو تصور بنانا، وہ تصور ہمارا عقیدہ ہے. تو آپ نے اس پہ ورک ہی نہیں کیا کہ آپ عقیدہ اور مفہوم عقیدہ میں جو ایک ربط ہے
ایبسلیوٹ آن ریلیٹیو یا یونیورسل اور جنرل اور پرٹیکولر کا وہ آپ نے ملحوظ ہی نہیں رکھا، ہم نے نہیں رکھا، مطلب ہم مذہبی لوگوں نے. تو یہ میری رائے میں یہ ایک بہت تنقیدی شعور پیدا کر رہے ہیں. اور دوسرا ان کا جو بہت قابل قدر حصہ ہے اس میں یہ کہیں کہیں یہ ملامتی ہیں طبعاً، یہ میں سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں. انہیں اس سے خوشی، کبھی وہ مورتی کو جا کے سجدہ کرائیں یہ سب، تو یہ کوئی ان کے اندر کی باتیں نہیں ہیں. یہ جیسے چاہتے ہیں کہ لوگ ابھی مجھے اب تک اتنا برا نہیں کہہ سکے جتنا برا سننے کی مجھے طلب ہے. گالیاں we can't put it in a better way. یہ اس پیاس میں رہتے ہیں، اور یہ اللہ کرے یہ پیاس مجھے لگ جائے کہ ایک آدمی اپنی ملامت کو مطلوب بنائے، اپنی وہ مقبولیت اور تعظیم کو نہیں. وہ بھی پندار کا صنم کدا ویراں کیے بغیر. پندار کا ویراں کیے بغیر، جی وہ کیا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، وہ بھی پندار کا صنم کدا ویراں کیے بغیر. ہاں پندار کا صنم کدا، یہ تو ویران کر چکے ہیں، اب ہمیں کہنا کہ ویراں کیے بغیر. پندار کا صنم، اچھا یاد دلایا، پندار کا صنم کدا ویران کی ویرانی میں نے شگری صاحب کے برابر آج کے لوگوں میں نہیں دیکھی. واہ. اب یار اس کی تو قدر کرو. ملامت جزو بندگی ہے، جوہر بندگی ہے کہ رہو اس پر چاہے لوگ کچھ بھی کہیں. ملامت کرنے والوں کی پرواہ نہ کرو، اور ملامت کرنے والے اگر موجود نہیں ہیں تو تم خالص آدمی نہیں ہو. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. سر ان کے بارے میں ایک بات جو بہت کہی جاتی ہے وہ یہ کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ کو شوق ہے، ذوق ہے سوال کرنے کا، کریدنے کا، ایکسپلور کرنے کا، لیکن آپ یہ روش لوگوں کو سکھا کر ان کو دین سے بیزار کر رہے ہیں. کیونکہ جب آپ تحقیق کے میدان میں آتے ہیں تو وہ تحقیق آپ کے مسلک تک نہیں رکتی، پھر آپ اس سے بڑھ کر آگے مذہب پر بھی سوال کرتے ہیں. تو جو ان کے ناقدین ہیں ان کا ایک بڑا الزام یہ ہے کہ یہ لوگوں کو ایک ایسا راستہ دکھا رہے ہیں کہ جس سے وہ پہلے اپنے اپنے مسلک سے بیزار ہوں گے اور نتیجتاً وہ پھر دین یا مذہب سے بھی بیزار ہو جائیں گے. نہیں، ان کا کوئی کام اس طرح کا نہیں ہے. یہ ڈیفیٹزم ہے مخالفین کا، تو بالکل ایسا نہیں ہے. میں ازرو دین، میرا دین اسلام ہے، تسنن نہیں. ان کا دین اسلام ہے، تشیع نہیں. اب لیکن ایک تسنن میری ضمنی آئیڈینٹیٹیز میں آ گیا، تشیع ان کی ضمنی آئیڈینٹیٹیز میں آ گیا. تو اب یہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ضمنی آئیڈینٹیٹیز کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہو، جو تمہارے اندر ایک مشترک عنصر موجود ہے بہت اعلیٰ سطح پر، اس کو نظر انداز کر رہے ہو. یعنی اللہ تمہیں تھام رہا ہے، اللہ کے ہاتھ، اللہ کی گود میں دونوں جانے سے منکر ہو، اور بس ایک دوسرے پہ تلوار کھینچے رہنے میں تمہاری دلچسپی ہے. تو یہ بہت اچھا کر رہے ہیں کہ یہ جا کے سنی کو کہتے ہیں کہ دین اختیار کرو، شیعہ کو کہتے ہیں دین کو فوقیت دو. تو آپ ذرا سا ان کے کاموں پہ غور کیجئے، تو کوئی کام ایسا ہے کہ جو انہوں نے سوال اٹھایا ہو عقیدہ توحید پر. انہوں نے کوئی کسی ملحد سے بات کرتے ہوئے اس کے استدلال سے ادنا سی ہم آہنگی بھی ظاہر کی ہو. ملحدوں سے جو یہ بات کرتے ہیں وہ انہیں ایکسپوز کر دیتے ہیں. آپ ان کی دیکھیے گا تو ملحدوں سے یہ باقاعدہ ایک انسیڈ اور ان ایکسپریسڈ پوزیشن لے کے بات کرتے ہیں کہ وہ کارل مارکس علیہ السلام کہہ کے شروع کرتے ہیں
اور پھر کارل مارکس کے وہ بودھاپن جیسے دکھاتے تھے. تو یہ سب کہنے وہ ٹھیک ہے. وہ شنکراچاریہ کو اگر کوئی دعائیہ کلمہ کہہ رہا ہے تو اگر آپ اس پر الجھ رہے ہیں کہ ان کو رحمت اللہ علیہ کیوں کہا ہے تو آپ سب سے زیادہ رحمت سے محروم ہیں. تو وہ سب نہیں. ہمارا مذہبی ذہن بہت سیکٹیرین ہو چکا ہے. اب وحدت دینی کا کوئی تصور نہ ہمارے جذبات میں ہے، نہ عمل میں ہے، نہ آغاز میں. اب جیسے میں کہوں میں حنفی ہوں، یہ کہاں میں جعفری ہوں. اب مجھے حنفی ہونا ہر وقت یاد رہے، مسلمان ہونا جو ہے وہ شناختی کارڈ بنواتے وقت یاد آئے. ان کو بھی یہی ہو. ہمیں مرتے وقت یاد آئے گا کیونکہ دکھا کے وہی مار دیتے ہیں. تو اب یہ فضول ہے نا. نہ میرا حنفی ہونا کوئی معنی رکھتا ہے، نہ ان کا جعفری ہونا کوئی حقیقت رکھتا ہے. تو اب ایک آدمی آ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ اگر حنفی، چلو تمہارے سامنے سوال آ جائے کہ تم شیعہ حیدر کرار ہو، تم مقلد ابو حنیفہ ہو، اگر عبداللہ بننے میں یہ رکاوٹ بنے تو چھوڑ دو گے یہ کہنا؟ واہ واہ. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی کہے گا. میں تو کہوں گا کہ ذرا سوچنے کا موقع دیں، کیوں مجھے معلوم کہ اس میں خطرہ ہے تو، لیکن میں قبول نہیں کروں گا. یہ اسے کہتے ہیں کہ یہ بننے سے ہی ہم عبداللہ بنیں گے. ہاں، یہ بس طرح طرح کی چالاکیاں ہیں. اور آپ خود سوچئے نا، ایک دکان اور ایک دکان اور کھول لیتے ہیں. ہاں ہاں بھائی، آپ جعفری ہوں، حنبلی ہوں، کچھ بھی ہوں، یہ آپ کا مکمل تعارف نہیں ہونا چاہیے. بس یہ اس طرف متوجہ کر رہے ہیں. علی کو وہی مانے گا جو خدا کو مانتا ہے، ابو بکر کو وہی مانے گا جو اللہ کو مانتا ہے. تو آپ نے اللہ میاں کو تو جیسے بالکل ہی غائب کر رکھا ہے. بھئی اللہ غیب میں ہے، مومنین نے اسے غائب ہی کر رکھا ہے. مومنین بھائی وہ نہیں، اب وہ شرارت والی بات نہیں ہے. مومنین ہم بھی ہیں. نہیں، میں اس جانب میں ہنس رہا تھا. میں ایک سوال ضمن حضور سے کرتا چلوں کہ شگری صاحب ڈسکرپنسیز پکڑ لیتے ہیں جو مسالے کے مذاہب جو آپ فرما رہے ہیں اس میں ہیں، اور اس کے بعد جو نوانسز ہیں وہ ایسے ڈسکس کرتے ہیں ہنستے ہنستے، آپ کہہ رہے ہیں بھول پن میں، کہ میرے خیال میں ان علماء کی بھی اس طرف توجہ نہیں جاتی جن کو ایکسپوز کر دیتے ہیں اپنی ویڈیوز میں. اس کے بعد جو ہے تو سو ٹو اسپیک نا، جو آپ کی ہے ہماری جو مروجہ زبان، اس کے بعد وہ پھر سوچتے رہ جاتے ہیں کہ اب اس کا کیا کرنا ہے. تو یہ ایک کیا کہتے ہیں، ایک نئے فتنے کا آغاز تو نہیں کر دیتے آپ ویڈیوز میں؟ جو آپ سوال پوچھتے ہیں بہت پیار سے، پھر اس کا جواب نہیں ملتا تو آپ اس کی مرمت کی کوشش کرتے ہیں. ہاں، یہ آپ بتائیں شگری صاحب. یہ آپ سے سوال ہے. اوور ٹو یو. سوال ہے. نہیں، ایکسپوز کا لفظ میں استعمال نہیں تو وہ میں استعمال کر رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں ڈرتے ڈرتے کسی کے ساتھ بھی. اور ایک اور چیز آپ کرتے جیسے آپ بگ باس میں ہیں کہ آپ آداب، سلام، نمستے اور اس طریقے سے پلیزنٹریز آپ جو ہے نا بڑھا دیتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ بتائیں. اب آپ کو ملامتی بننا ہی پڑے گا. نہیں، ابھی تو چارج شیٹ فائل ہو گئی ہے نا. نہیں، ابھی تو آپ خامیاں بتائیں نا. یہ تو آپ نے کوئی اچھائیاں کچھ نہیں خامیاں بتائیں. میں اس طرح میں اس بات کا قائل نہیں ہوں. بینی اور نہیں، میں اپنی خواہش، وہ ملامتی پن جو ہے نا وہ ذرا اندر سے نہیں. وہ ماتم کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا آپ کو ابھی تک، باقی سب کر لیا آپ نے. ہاں نہیں، مدح میں پوری بات ایک دو فقرے میں کہتا ہوں کہ مسلک میں وہی سچا ہے جو ضرورت پڑنے پر ترک مسلک کر سکے. دین ایک ہے نا، میں شیعہ یہ سنی، اب دین ایک ہے. ہم دونوں ہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ دین ہے، اس میں کوئی نہیں ہے. دین خارج میں ہے. اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میرا شیعہ ہونا میرے دین پر اثر انداز ہو رہا ہے، میرے اور دین کے تعلق کو سبجیکٹیولی کمزور کر رہا ہے، تو میں ہر وقت تیار ہوں ترک تشیع پر.
مطلب قبول دین اور ترک مسلک، یہ جو دو ڈائلیکٹیکل وہ ہیں، یہ ضروری ہے. ہمارے یہاں الٹ ہو گیا ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ قبول مسلک اس طرح ہو گیا ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ قبول دین میں ہو، وہ سرٹنٹی اور وہ تحکم. تو ہمارے یہاں تبلیغ مسالک جو ہوتی ہے دین کی نہیں. لیکن سر کوئی بھی اپنے مسلک کو دین ہی سمجھ کر اس پر عمل کرتا ہے نا، یہ تو نہیں کہتا کہ میں دین چھوڑ رہا ہوں اور مسلک قبول کر رہا ہوں. نہیں، مثال طور پہ جیسے نہیں سبھی مسلک ایسے ہی ہے. یہ مسلک اگر آپ کی آئیڈینٹی بن چکا ہے، آپ کو اپنا تصور ہی مسلک کے حوالے سے آتا ہے. ہر گورنمنٹ خود کو اسٹیٹ ہی سمجھے گی. تو آپ دین والے نہیں ہیں. مسلک جیسے یہ وہ والی مثال نہیں ہے، مطلب دونوں دین سے تعبیرات ہیں نا دین کی. تو میں کسی بھی تعبیر کو چھوڑ سکتا ہوں اگر نص سامنے آ جائے. جیسے وہاں ابو حنیفہ نے فرمایا تھا نا کہ اگر کوئی قول صحیح سامنے آ جائے تو میرے فتوے کو دیوار پہ مارو. صحیح فرمایا. ٹھیک ہے. تو اب مسلک یہ ہے. میں اس طرح کے اقوال حضرت علی کے بھی جانتا ہوں اور بھی اس میں کہ قرآن سے تصادم چاہے تمہیں محسوس ہو اور غلط محسوس ہو تو اس وقت مجھے رد کر دو. پھر چاہے تحقیق کے بعد تمہیں پتہ چلے کہ ارے نہیں بھائی میں نے غلط سمجھا تھا. یہ رویہ اللہ نبی اور امتی کے حوالے سے بھی دیکھنا چاہتا ہے. اللہ جو ہے نا وہ بہت حدیث میں ہے کہ غیرت والا ہے. وہ شائبہ الوہیت بھی کسی میں نہیں دیکھنا چاہتا. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ ہمارے یہاں شخصیت پرستی مسلک کی بنیاد پہ ہے یا دین کی بنیاد پہ؟ یعنی جو شخصیتیں ہیں جو بھی ہوں سب بڑی مقدس شخصیتیں سب کچھ، تو اس میں اگر مجھے پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا یہ تصور جو ان کی حکومت ثابت کر دے تو یہ اللہ کی عدالت کے خلاف ہے، تو میں فوراً چاہے یہ آفیشل آفیشل مسلک ہو میں اس کو فوراً اپنے آپ کو بری کروں گا. اگر یہ پوزیشن ترک مسلک کی پوزیشن قبول دین کی لازمی ضرورت ہے اور مسلک بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. مسلک بنانا دین سے تعلق کو سہل کرنے کے لیے ہوتا ہے. اب الٹا معاملہ نہیں ہے کہ دین سے تعلق وغیرہ کوئی تصور ہی نہیں رہ گیا. تو وہ اب ان کی باتیں جو ہیں نا یہ ایکسپوز کر دیتی ہیں لوگوں کو. وہ چاہے وہ خود پہ نہ ہو وہ، لیکن یہ کہ جو سنجیدہ لوگ ہیں نا وہ واقعی سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، شیعوں میں بھی، سنیوں میں بھی، ملحدوں میں بھی. تو ایسا ہے، ایسا میں نے 2 جگہ ان کے بارے میں مشاہدہ کیا ہے. تو اس کی قدر کرو. باقی یہ کہ ایک بڑا کام جہاں بھی انسان کوئی بڑے سے بڑے کام میں آدمی حق کا نمائندہ بن کر بھی کامل نہیں ہوتا. کیا بات ہے. بس اس پہ دیکھنا چاہیے. کچھ ان کی اپنی فیلسیز ہیں، کچھ اپنی کمزوریاں ہیں، کچھ وہ ہیں. اچھا ہمارے گھر ہوتا ہے کہ کسی کا کام اور اس کی شخصیت ان دونوں کو بھی گڈمٹ کیا جاتا ہے. تو اب کہیں ان کی ذاتی رائے کوئی پڑھتا ہے اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ وہاں پر جواب دینے کے بجائے جو ان کا کام ہے اس پر جا کے پھر کوئی ضرب لگانا. آپ انہیں اہل مذہب کے منٹو صاحب بنا رہے ہیں. نہیں، اب آپ وہ دوسری بات ہے، اس پہ بھی بات ہونی چاہیے کہ یہ الدین کو کسی ایک روایت میں محدود نہیں سمجھتے. وہ ایک الگ بات. واہ واہ. نہیں واہ والی بات نہیں. تو میں تو وہ ایک میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں.
اختلاف رکھتے ہیں. ہاں میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی بات کو باطل اور کفر اور خلاف مذہب وغیرہ کا ٹیگ نہ لگائیں، اس سے آپ لوگ کمزور پڑیں گے. وہی مسلک کیا ہوتا ہے؟ علم ترقی کرتا جاتا ہے، مسلک بدلتا جاتا ہے، دین وہی رہتا ہے. کیا بات ہے. تو ہم کو تقریبی نظر سے مسلکوں کو تھوڑی دیکھ رہے ہیں، یہ تو تعمیری نظر. مسالک اس لیے بنے ہیں کہ دین کا فہم کامل نہیں ہے. مسالک یہی بنے ہیں نا، دونوں طرف بڑے مخلص ہیں، بہت علماء ہیں. مسالک یہ کہ وہ انسانی ذہن ہے اور وہ کامل بات کو گریسپ نہیں کر سکتا. تو جیسے جیسے ادھر ادھر سے کچھ لوگ بڑھتے جاتے ہیں، ان کا علم بڑھتا جاتا ہے، تو یہ یہاں سے تضاد سے شروع ہوتے ہیں اور یہاں پہنچ کے ایک ہو جاتے ہیں. تو یہ سنی ہے تو یہ شیعہ نہیں ہوتا، وہ شیعہ ہے تو سنی نہیں ہوتا. دونوں شیعت اور سنیت سے جیسے اس کی اصل کو پا لیتے ہیں. سر یہ مسالک کے حد تک تو بات ٹھیک ہے، اس پہ کی تو جا سکتی ہے. مسالک اگر ترک کر رہے ہیں تو دین کہاں سے ترک ہو رہا ہے؟ مسالک کی حد تک تو اس پہ ظاہر ہے گفتگو ہو سکتی ہے. جو مسئلہ مذہب کا آتا ہے تو جو پرینیل تھاٹ ہے، جیسے حسین نصر صاحب ہے، رینے گینو ہے، شوان ہے، اس پہ آپ کا بھی ایک آرٹیکل ہے. تو اس کا تو بہت ہی شد و مت سے رد ہمارے ہاں علماء کرام نے کیا ہے ہمیشہ سے. تو اگر اس آئیڈیالوجی کو کوئی ایکسیپٹیبلٹی کی کا راستہ دکھایا جائے گا تو وہ پہ جو دین ہے، جو دین اسلام ہے، اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ نہیں، یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے. وہ جو سینسیشنل لوگ ہیں یا جو بھیڑوں کی طرح بس فالو کرتے ہیں اندازن، تو وہ اگر یہ رہیں یا وہ رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور سر یہ جو ان کی فکر ہے اور جلال الدین محمد اکبر کا دین الہی ہے، اس میں کیا کیا مشترکات اور تضادات دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں، دین الہی تو باطل محض ہے. وہ تو مطلب دنیاوی فکر جو سوشالوجیکل آئیڈیا کے طور پر بھی وہ ایبسرڈ ہے، اور اس کا سبب ایک جیسے ایول ہے. تو اس پہ تو ہم قابل غور بھی نہیں سمجھتے. اگر آپ دین الہی اکبر والا کہہ رہے ہیں جی تو وہ تو ایک مذاق ہے، ایک شیطانی ہے، شرارت ہے، پاور کی ری اسٹرکچرنگ ہے، اور اقلیت ہونے کا خوف کا علاج ہے. تو مسلمان ظاہر ہے کہ ہمیشہ اقلیت میں تھے، تو اقلیت میں جو خوف ہوتا ہے اکبر نے اپنے لیے اس خوف کا علاج کیا ہے. وہ تو مذاق ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. وہ اس طرح جیسے امام غزالی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عیسائی بھی جنت میں جائیں گے کچھ شرائط کے ساتھ، غیر مسلم جنت میں جائیں گے. اور اس طرح بہت سارے ہیں، یہ صرف ایک نہیں. ہماری روایتی فکر میں اس طرح کے بہت سارے ہیں. جو آپ فرماتے ہیں وہ بر بنائے عذر جائیں گے. وہ نہیں، وہ یہ نہیں کہتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کنونس، حجت تمام نہیں ہوئی. حجت تمام نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا، آپ ہی پہ نہیں ہوئی. آپ تو ایسی رسمی طور پہ مسلمان ہیں. یہی ان کا عذر ہو گیا، یہ ان کا عذر ہے. عذر ہے، اور اگر اس عذر کو قبول نہیں کر گیا تو یہ ظلم ہے. دیکھیں، میرے اور اللہ کے درمیان اگر صرف شریعت ہے تو مجھ پر یہ ظلم ہے، مجھ پر یہ جبر ہے. تو وہ نہیں، ذرا بڑے یعنی قرآنک پرسپیکٹو میں دیکھو. روایتوں سے دین نہیں بنتا بگڑتا. دین الف سے یہ تک قرآن میں ہے، یعنی جس کا انکار کفر ہے. روایتوں کا انکار کفر نہیں ہے. تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ جو ہے اہل کتاب کو کفار سے ہر جگہ الگ کرتا ہے یا نہیں؟ تو اہل کتاب کو کفاروں سے کیوں الگ کرتا ہے؟
کیوں یہ کہتا ہے کہ ان کی عبادت گاہوں کو کی توہین اور مسمار وغیرہ نہ کرو؟ یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. کیوں کہتا ہے کہ عیسائی قریب ہیں تم سے؟ کیونکہ ان میں قسیسین پائے جاتے ہیں، ان میں اللہ سے کے درویش پائے جاتے ہیں. تو یہ سب نہیں، مطلب یہ کوئی مفتیوں کے قبضے میں آیا ہوا دین تھوڑی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کا وفد جو مناظرے کے لیے آیا تھا مدینے میں، تو اس کو جب وہ ڈھونڈنے لگے کہ ہمیں ہماری عبادت کا وقت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ جب وہ بے چین سے ہوئے نا، کہنے کہ ہماری عبادت کا وقت ہو رہا ہے، تو وہ کوئی جگہ سوچ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہیں کر لو. یہ ٹھیک بات ہے یا نہیں؟ تو عیسائیوں کو عبادت، حضرت عمر نے جب فتح کیا یروشلم، تو گرجا جو ان کا سب سے بڑا گرجا، تو اس میں گئے تو بشپ نے وہاں کہا تھا کہ چابی دوں گا دروازے کی. تو ظہر کا وقت ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ ارے بھائی اب تھوڑی دیر ٹھہرو، ظہر پڑھ لیں ہم لوگ. تو انہوں نے کہا کہ ہم کپڑے ڈال دیتے ہیں، مطلب ڈھانپ لیتے ہیں تصویر وغیرہ جو ہے، تو آپ یہیں پڑھ لیں. کہا کہ اگر میں نے یہاں پڑھ لی تو کل مسلمان اس کو مسجد بنا لیں گے، یعنی تمہارا چرچ ختم کر دیں. تو اس بات کا کیا مطلب ہے کہ اسلامی حکومت پابند ہے دوسرے معابد کی حفاظت کے لیے. بالکل. جو وہاں مسجد بنانے کی کوشش کرے گا اس کو وہی سزا ملے گی جو چرچ والے مسجد کو اگر چرچ بنائیں گے. واہ. تو اتنا تو کرو نا، مطلب انسانوں پہ اترا ہے یہ دین. تو اب یہ اس تصور کو جیسے اعتقاد کی طرح مانتے ہیں، ہم ان سب چیزوں کو جیسے مسالے اور حکم کی سطح پہ رکھتے ہیں. ہمارے نزدیک حق منحصر ہے قرآن میں. حق بالکل پہلی مرتبہ حق نے اپنا پورا بیان اور پورا اظہار کیا ہے قرآن میں. اس سے پہلے حق اپنا اظہار جیسے تسلسل میں کر رہا تھا. ایک کتاب کی تصنیف کا عمل جاری تھا، وہ کتاب مکمل ہو گئی قرآن پہ. تو ایک لیٹسٹ ایڈیشن کے بعد اسی کتاب کے پچھلے ایڈیشنز قابل احتجاج نہیں رہتے، یعنی آپ ان کو دلیل نہیں بناتے. پھر تو ہماری نظر میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کل عالم کے لیے قیامت تک کے لیے ہوئی ہے. تو ہر بشر پہ، ہر مکلف پر اللہ کی طرف سے واجب عینی ہے کہ وہ امتی بنے. لیکن یہ واجب اس طرح کا ہے کہ یہ عذر کو قبول کرتا ہے. بھئی نماز چھوڑنے کا تو عذر ہے کہ نماز بھی آپ نے قضا کر دی، بعض مرتبہ قضا کرنا ضروری ہو جاتا ہے. طرح طرح کے عذر اللہ قبول فرماتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایسے عذر قبول فرمائے ہیں. تو یہ نہیں، اس طرح نہ کرو. قرآن کہتا ہے کہ تم میں مقابلہ ہے نیکی کا، تو وہ نیکی کی نفی نہیں کر رہا دوسروں سے، لیکن یہ کہ کیونکہ یہ آفاقی دین ہے، یہ پہلا آفاقی ابدی دین ہے قرآن کی بنیاد پہ، کہ قرآن اللہ کا آخری کلام ہے، اور کلام ایک تسلسل کے ساتھ ہوا ہے. یہ نہیں کہ وہ پاکٹس میں ہوا ہے. بائبل اسی تسلسل میں ہے، تورات اسی تسلسل میں ہے. وہ تسلسل مکمل ہوا ہے قرآن میں. تو اب مجھے قرآن میری دسترس میں ہے تو مجھے تورات کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں.
ان معنوں میں، یہ تھوڑی کہ صحیح۔ تورات کو آپ نعوذ باللہ ایسے یوں پٹخ دیں تو اس پہ وہی سزا ملے گی جو قرآن پٹخنے پہ ملے گی. کلام اللہ ہونا اس کا زائل تھوڑی ہوا ہے. اب اس میں اللہ سب کو جانتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، سب کے دل کو سمجھتا ہے، ظاہر ہے. تو وہ جس کے عذر کو قبول کر لے گا وہ نجات پا جائے گا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے. میری رائے میں یہ خلاف قرآن ہے کہ نجات پانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. نجات پانے کے لیے مسلمان یعنی امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ و تسلیم میں شامل ہونا ضروری ہے قیامت تک کے لیے. لیکن اس ضرورت میں عذر دیکھے جائیں گے. مطلب یہ ایسی ضرورت ہے کہ جسے سب لوگ سہولت سے پورا نہیں کر سکتے، تو وہ اللہ ہی دیکھے گا بھئی کون معذور ہے اور کون سرکش ہے. جی اچھا سر، ایک بات سگری صاحب کے حوالے سے اکثر ہوتی ہے اور زیادہ تر لوگ یہی سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ جی یہ کیا شیعہ ہے؟ اچھا وہ ہم بتاتے ہیں کہ بھائی یہ تو نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے، دونوں ہی نہیں ہے. یہ سوشی پھر ہیں. وہ ان کا کانٹینٹ دیکھ کے جو ہمارے شیعہ دوست ہیں وہ بہت ناراض ہوتے ہیں کہ جی آپ ولایت فقیہ کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں، آپ ایران کو کچھ کہہ دیتے ہیں، تصور امامت پہ کوئی نقد کر دی. امامت پہ کبھی نقد نہیں، نہیں بلکہ کیا. لوگ کہتے ہیں کہ آپ دونوں سائڈ سے کھیل رہے ہوتے نہیں ہیں. امامت پہ کبھی تنقید نہیں. کس ارے پہ؟ اچھا عقیدہ امامت پہ کبھی ہاں، نقد نہیں. ہاں، اچھا، مسلمات پہ نہیں کرتے کبھی بھی یہ نہیں. زیادہ. یہی تو شیعوں کو میں سمجھاتا ہوں. اچھا لیکن وہ پھر امامت کا دفاع کرتے ہیں ولایت کا انکار کروا کے. ابھی ولایت یہ فقیہ کا. یہاں کے بھولے شیعوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ اچھا، تو وہ میں ایکٹیویزم میں لگے ہوئے ہیں. یہی میں بات کہتا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں نا تو لوگ بہت کہتے ہیں کہ یہ تصور امامت پر تنقید کرتے ہیں، تو کیا مراد یہ ہے کہ اگر ولایت فقیہ پر تنقید کی جا رہی ہے تو اس کو ایکویٹ کیا جا رہا ہے امامت سے؟ ان پہ جو چاند ماری ہے نا وہ ولایت فقیہ کے مسئلے پر ہے، کیونکہ ولایت امامت کا متبادل بن چکی ہے. لبیک یا خامنئی یہ اسی جذبے سے کہا جاتا ہے جیسے لبیک یا حسین. بلکہ اس بار وہ جذبہ زیادہ تھا. اور یہ امر بہت اور اس افسوسناک ہے. محرم میں امام حسین تھوڑا سا پیچھے چلے گئے تھے. کافی. لأنتم اشد رہبۃ فی صدورہم من آپ بھی اللہ. اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ میں بالکل اس بات سے ایگری کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجالس میں ذکر محمد و آل محمد کا ہونا چاہیے. علماء ہمارے سر کا تاج ہیں، بالکل ان کی خدمات ہیں دین مبین کے لیے، لیکن ان کو پیرلل نہیں بنانا چاہیے شخصیات کے جو کہ مسلمات میں سے ہیں، اور ہم سمجھیں کہ وہ بھی دین کا حصہ ہیں. جیسے آپ کہیں کہ اس کے بغیر مجلس یا محافل پوری نہیں ہوں گی، تو پھر تو یہ مسلک پرستی ہو گئی، بلکہ شخصیت پرستی ہو گئی. متعصب سنی ہے نا وہ خوش ہیں ولایت فقیہ پہ، وہ اور دو دلیلیں بنا کے سب سجھا رہے ہیں. وہ کیونکہ وہ غیبت مہدی کی متھ سمجھ کہتے ہیں کہ انہوں نے متھ مان لیا غیبت مہدی کو. اب اس سے جان چھوڑا رہے ہیں کہ یار اب 1,00,000 سال بعد کسی نے پوچھا کہ وہ سامرا میں کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس کا بندوبست کر لیا ہے. یہ بھولے جو ہیں، یہ سب بڑے بڑے وہ جو نوجوان جو جذباتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تشیع کی روح پہ حملہ ہوا ہے ولایت فقیہ کی صورت میں. بالکل صحیح ہے. اور جتنے بھی وہ روایتی تشیع ہے نا، یا اب آپ ذرا نجف میں جا کے بات کر کے دیکھیے، سیستانی صاحب کہیے نا بھائی ولایت فقیہ میں تو آپ سیکنڈری پوزیشن پہ چلے گئے ہیں، تو اب جا کے بیعت کیجئے. تو اب سیستانی تو عملاً سب سے بڑے مرجع ہیں نا، تو ان کی رائے دیکھ لیجئے. ہم نے سر ایک گفتگو ان کے ساتھ کی تھی علی شریعتی صاحب پر، تو اس میں ولایت فقیہ بھی موضوع بن گیا. اب اس کے بعد مجھے کچھ شیعہ دوستوں نے کہا کہ آپ نے بہت زیادتی کی ہے، کیونکہ جو شگری صاحب نے کہا ولایت فقیہ کے بارے میں کہ جیسے کہ یہ خامنئی صاحب یا خمینی صاحب ہیں، ان کو امام جیسا سمجھا جا رہا ہے. تو ہاں نائب امام، مطلب وہی کہ اسی تسلسل میں، تو یہ ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بہت معتبر لوگ ہیں اور ان کو ولایت فقیہ ملی ہے، لیکن جس طرح شگری صاحب نے وہ تاثر دیا ہے وہ تاثر درست نہیں ہے. وہ تاثر خامنئی صاحب نے دیا ہے.
ان بے وقوفوں کیا معلوم. لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ علماء کو بھی شاعر اسلام میں شامل کر دیتے ہیں اور یہی بتا کے من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. تو مجلس کی جو ہے نا وہ رونق بڑھے گی اگر ہم مطلب تصویریں یا دیگر طریقے سے تذکرہ باقی رکھیں گے. تو اس کم از کم ان کو محمد و آل محمد کے تذکرے کے برابر تو نہیں ہوتا علماء کا تذکرہ. نہیں وہ تو بالکل ظاہر ہے نہیں ہوتا. وہ میں اس پہ سوری ایک تو یہ امامت والے پہ جیسے میں کسی شیعہ عالم سے سوال کرتا ہوں تو میں سخت انداز یعنی بالکل منکر امامت والا انداز. یہ تو چالاکی ہے. نہیں چالاکی. اچھا میں سنی سے بات کرتا ہوں تو عدالت صحابہ پہ میرا بالکل یہی ہوتا ہے کہ بھائی مطلب یہ کیا تم نے بنا اس طرح صرف سمجھنے کے لیے. اچھا دوسرا یہ جو ولایت ولی فقیہ کو نائب امام نہیں تو امام خمینی جن لوگوں نے امام خمینی کی کتاب بولا اسلامی حکومت پڑھ لی نا وہ یہ بات کر ہی نہیں سکتا. اس کے اندر دیکھیں نا ان کی یہ میں نے کل کسی کو یہ رانا صاحب کو بھیجا تھا العلماء منصوبون للحکم یہ عربی کتاب ہے صفحہ 129 پہ اور ولایت الفقی من خلال روایات کچھ روایات سے امام خمینی نے اس کا استدلال کیا اور اس کی ہیڈنگ کیا ہے کہ علماء ان کو نصب کیا گیا ہے حکومت کے لیے اور وہ یہ کہتے ہیں یقول علیہ السلام امام نے فرمایا فإنی قد جعلتہ علیکم حاکما ای منصوبا یعنی وہ جو شیعوں کا تصور ہے کہ امام خدا کی طرف سے نصب ہے وہ ناصبی والا سواد منصوب من اللہ. تو یہ کہہ رہے کہ اب ہم بھائی کیسے وہ کہتے ہیں ہمیں امام نے نصب کیا ہے یعنی جس طرح امام پیغمبر کا وہ نائب ہے تو یہ منصوب فإنه حجتی علیکم وانا حجت من اللہ. اس کی روایت کو بھی پیش کرتے ہیں. اگر کوئی بھی بندہ فیس بک پہ صرف اردو میں نائب امام لکھ دینا انشاءاللہ اس کو 1000 سے زیادہ پوسٹیں نظر آ جائیں گی. تو یہ جن لوگوں نے یہ بات کی مجھے تو خود نہیں سمجھ میں آتا. اس سے بڑھ کے آپ کو بات بتاؤں کہ لوگوں نے یہ بات تک پیش کیا تھا یہ آئیڈیا کہ امام عصر سے ولی فقیہ کی ملاقات رہتی ہے. یعنی یہ بات بھی اگر اس کو آپ جس حساب سے چاہے کہیں پروپیگنڈا جی پروپیگنڈا کے طور پہ کہیں ویسے کہیں لیکن اس حساب سے اس شخصیت کو ایلیویٹ کیا جاتا ہے. اور پھر میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں علماء کا مقام بالکل اپنی جگہ ہے لیکن وہ تذکرے میں جو ہم مذہبی طور پہ جیسے کہنا ایک شیعر مذہبی تذکرہ ہو رہا ہے مجلس آپ کہہ لیجیے مجلس اعضاء ہو رہی ہے اس میں آپ تصاویر کا کیا کام لاتے ہیں اور پھر اس کو ایک مینڈیٹری ریکوائرمنٹ بنا دیتے ہیں. جس نے نہیں کیا اس کی مجلس شاید قبول نہیں ہوگی یا وہ جو ہے نا وہ چلڈرن آف لیسر گاڈ کہلائیں گے. اچھا وہ کچھ دوستوں کو یہ غلط فہمی ہوئی جیسے میں نے نائب امام بولا تو وہ شاید خامنائی صاحب کی امام زمان سے ملاقاتیں ہوتی. یہ تصور نہیں ہے یہ تو دوسری چیز ہے مطلب وہاں عوام میں ہے ان لوگوں اس مفہوم میں وہ نائب نہیں کہا. ان کا یہ ہے کہ اختیار امری جو ہے وہ عین وہی ہے جو ہے امام خود آئیں تو کریں گے عین وہی حیثیت ان کے امر کی ہے. یہ قائم مقامی ہے لیکن ایسا ہم نہیں سمجھتے بلکہ وہ جیسا وہ احمد الکاتب صاحب جن کا ذکر آیا تو ان سے میں نے انٹرویو کیا تو میں نے کبھی آپ کے خیالات تبدیل کس طرح ہوئے تو وہ کہہ رہے پہلی بار انقلاب کے بعد وہ کہہ رہے میں جو تہران میں عربی جو اخبارات کا تھا نا میں اس پہ ہیڈ تھا ریڈیو اور یہ سب میں سنبھالتا تھا اور بڑے انقلابی تھے یہ خود. تو وہ کہہ رہے امام خمینی علیہ رحمہ نے ایک تقریر میں یہ کہا کہ میرا ہی وہی اختیارات میرے ہیں جو امام کے. یہ وہ کہہ رہے یہ پہلی گفتگو تھی جو اس نے میرا دماغ کو بالکل وہ اڑا دیا کہ یہ کیا بات ہوئی. تو اس میں پھر اور امارت اسلامیہ افغانستان میں کیا فرق رہ جائے گا. پھر کتاب جو ہے نا مصباح الہدایہ اس میں بھی یہ صاف لفظوں میں ہے وہ ہم اس میں نہیں جا رہے ہم مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ قائم مقام کو مرتبہ وہ نہیں ہوتا اختیار وہ ہوتا ہے وہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے لیکن دیکھیں ہم سارے تصور ہی کو عجیب سا سمجھتے ہیں نا. تو اب یہ جیسے مجلس ہو رہی ہے تو اللہ کا کتنا ذکر ہے. کوئی بھی چیز دینی اہمیت اختیار اسی وقت کرے گی جب وہ خدا مرکز ہوگی. واہ. جب حسین آپ کے لیے وسیلہ بنیں گے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ورنہ تو آپ نے خیالی حسین مانے ہوئے ہیں. پھر مطلب امام حسین کو یہ تھوڑی تھا وہ ان کی جو اصل شان ہے وہ ساقی ہیں اللہ کے راستے میں چلنے والوں کو پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں. سبحان اللہ. اور نہ پیو گے تو مر جاؤ گے آگے جا کے تھوڑی دیر پیاس بہت لگتی اس راستے میں.
لیکن یہ کہ منزل کو تو بتاؤ نا کہ امام حسین کا ہم پر احسان کیا ہے. وہ کہتے ہیں بس ظالم کا ڈر نکال دیا. ارے ظالم کا ڈر چنگیز خان بھی نکال سکتا تھا. وہ مجھے یاد تھا، وہ ایران میں جب گیا نا تو وہاں پر ایک دور مجھے کہا یار آپ شیعوں پہ بہت تنقید کرتے. میں نے کہا کیا تنقید کی؟ کہہ رہے آپ بہت. میں نے کہا ایک چیز بتاؤ امامت پہ میں نے تنقید کی ہو یا تو یہ ائمہ میں سے کسی کی شان میں کوئی بات. کہ امامت پہ بہت یہ کرتے. آپ اپنے پروگرام کا ٹائٹل کر لیں بھولے بادشاہ. ہاں نہیں اس طرح میں نے خود نہیں، میں سوالات میں کرتا ہوں، وہ تو میں آپ نہیں. اچھا ایک بات واضح رہے کہ ولایت فقیہ کے نظریے کی تشکیل میں علی شریعتی کا بہت بنیادی ہاتھ ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اگر وہ زندہ رہتے تو کیا اس نظام کے خلاف چیختے نہیں؟ حامی ہوتے. میرا خیال ہے کہ وہ قتل ہو جاتے اسی نظام کے ہاتھ. نہیں، اس ایک ہوتا ہے کہ نظام کیا بنایا ہے، لیکن وہ ولایت امر کے حامی تھے. وہ علماء کی ولایت کے قائل نہیں تھے، لیکن وہ یہ ایک ایسا نظام چاہتے تھے کہ امام کا کوئی نمائندہ بنے، سیاسی ذہن والا، بڑے دماغ والا، اور وہ جبے قبے میں نہ ہو، اور وہ آ کے ان کے مشن کو ایک اتھارٹیٹیو انداز میں بھی جاری رکھے. یہ تو کئی جگہ وہ جو تشیع علوی کہتے ہیں نا، وہ کیا ہے کہ وہ پیغام انقلاب کے وارث تو تم بنے نہیں، رونے میں لگا دیے سارا وقت. امت الباقیہ سے اب کچھ باقی نہیں ہے. ہاں تو وہاں وہ اس نظام کی آپ مذہبی حیثیت ختم کر دیں، جو اس میں ایک مذہبی تحکم آ گیا ہے نا، وہ الگ کر دیں. لیکن وہ ایک ایسی لیڈرشپ کے لیے کوشاں تھے کہ جو حضرت علی کے ماڈل پہ ہو، اور وہ جو حاکم ہو وہ علماء پہ بھی کنٹرول رکھتا ہو، مطلب مذہبی اختیار بھی رکھتا ہو. تو اتا ترک ماڈل چاہتے تھے ایران میں. ہاں اتا ترک ماڈل ایران میں چاہتے تھے. ترک ان کا بہت بڑا ہیرو تھا. اتا ترک سے علی شریعتی بہت متاثر تھے، کیونکہ ایک تو یہ کہ وہ ترکی وغیرہ جانتے بھی تھے، اور فرانس میں رہنے کی وجہ سے ان کے اندر ایک ایسی چیز پیدا ہو گئی کہ دین میں انسان دشمنی کا عنصر مولویوں نے ڈالا ہے. اور وہ تھے بھی سوشالوجی کے پی ایچ ڈی. تو وہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو مذہبی جبر ہے اس کو منسوب کیا جا رہا ہے علی اور حسین سے، اس کے وہ قم پہ حل چلوا دیتے، لیکن وہ ماڈل خلافت علی، ولایت علی کو بناتے. جیسے وہ کہ ان کی فوج میں کوئی غیر مسلم بھی تھے، ان کی رعایت، ان سے فائدہ اٹھانے والوں میں غیر مسلم بھی تھے. سیکریٹریٹ میں عیسائی بھی تھے، بالکل عراق میں. وہ اس میں نہیں، وہ تھیوکریسی کے خلاف تھے، لیکن وہ کنگڈم آف علی قائم کرنا چاہتے تھے، یعنی سمبولک وے میں. وہ ایک سوشالوجیکل، مطلب سوشالوجی آف ریلیجن میں علی شریعتی تاحال سب سے نمایاں آدمی ہے، سب سے مضبوط آدمی ہے. سوشالوجی اب قم میں جا کے یہ سوشالوجی آف ریلیجن کہاں پڑھائی جاتی ہے؟ تو وہ عجیب نظر دیکھیں. آنٹالوجی آف ریلیجن کا اب یہ سب آتا نہیں ہوگا، بس کافی میں یہ ہے اور ہدایہ میں یہ لگے ہوئے ہیں. بھائی آپ ریلیونس اگر نہیں پیدا کریں گے تو لاکھ آپ کا ماضی تابناک ہو. ماضی کا غار جس روشنی سے اجالا ہوا تھا، آج اس روشنی کی ضرورت نہیں ہے، یا روشن کرنے کے وسائل ترقی یافتہ ہو گئے. یہ ریلیونس کی ضرورت ہوتی، جس کے آخری بڑے آدمی جمال الدین افغانی تھے، اور
اب جمال الدین افغانی شیعہ گھر میں پیدا ہوئے. جی استر آبادی. ہاں شیعہ گھر میں پیدا ہوئے اور ساری تحریک سنیوں میں چلائی. جامع ازہر ان کا ہیڈ تھا اور انہوں نے یہ تشخصی ترک کر دیا تھا شیعہ. ایران اور ایجپٹ کا ڈیلیما بھی یہی ہے نا. ایران اور ایجپٹ کا ڈیلیما بھی یہی ہے. ایک جگہ سے تشیع ابھرا, ایک جگہ سے تسنن, اور دونوں جو ہے نا وہ مکس ہو گئے. اور وہ علی ان کا کارنامہ ہے, اس کو یہ لوگ اب انہوں نے کہہ دیا تھا نا میں نہیں ہوں, تو یہ تھوڑی کہا تھا میں سنی ہوں. انہوں نے ان سے کہلوا دیا کہ ہم سنی نہیں ہیں. سر مگر ہم اس سب کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ایران ہی پھر امت مسلمہ کے لیے کچھ ایک سربلندی کا سامان کرتا ہے, اور آپ نے بھی یہ بھی کہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا تسنن میں تو اور زیادہ سناٹا ہے. وہاں جو رونق ہے نا وہ آتش فشاں والی رونق ہے دنیا تشیع میں. واہ, آتش فشاں والی. وہ وہاں انار پھٹ رہے ہیں. اس کے بعد لاوا بھی گرے گا نا. لاوا بھی تو گرے گا. لاوا اگلے گا. اب بتاؤ یار کیسے بھولے لوگوں کو ہم نے فتح کر لیا, امریکہ کو زیر کر لیا. لا حول ولا قوة. اگر اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ, ہاں ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ. بھائی امریکہ نے آپ کو راستہ دیا ہے فیس سیونگ کا کہ چلو اب ٹھیک ہو جاؤ. ٹرمپ جو ہے وہ جیسے سزائیں معاف کرنے والا کوئی ڈکٹیٹر آ جاتا ہے نا کہ ارے چھوڑو یار اس کو آزاد کر دو, وہ ان کو اس نظر سے دیکھ رہا ہے. یہ واقعی سیریس ہو گئے کہ ہم گویا امریکہ کی ٹکر. تو اس میں سے فیل کون ہے اور ابابیل کون ہے؟ ہاں تو اس میں سے فیل کون ہے اور ابابیل کون ہے؟ ہاں وہ فیل مر چکا ہے, ابابیل جو ہیں وہ واپس آسمان چلی گئی ہیں. ابابیل کہنے پہ تو راضی ہو جاؤ. ابابیل اس وقت آئے ہیں جب ہار ہم نے مان لی تھی, جب عبد المطلب نے کہا تھا کہ وہ اپنا خود بچاؤ کرے گا, میرے اونٹ مجھے واپس کر دو. تو عبد المطلب نے کہہ دیا نا کہ ہم لڑ نہیں سکتے تم سے, لیکن ہمارے اونٹ تو واپس کرو, وہ خود سنبھال لے گا اپنا جو کرنا ہے. پھر انہوں نے چھوڑ دیا اس کو, اس نے پھر اپنا دفاع کر لیا. آپ کے یہاں یہ سب کہاں ہے؟ مطلب جتنے بھی ہمارا جہادی کلچر ہے کہیں بھی ہو, لیکن سر لڑ کے تو دکھایا اسرائیل سے, کیونکہ اسرائیل سے ایک فائٹ پٹ اپ تو کی ایران نے. نہیں اسرائیل کو نہیں, وہ دیکھیں وہ اپنے آپ کو اعتماد دلانے میں ایران نے جو کردار ادا کیا ہے وہ تاریخی ہے. وہ تو میں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ اس نے جھکا ہوا سر اٹھا دیا, تل ابیب کا منظر غزہ جیسا کر دیا, اور اسرائیل کا ناقابل شکست ہونے کا وہ ہوا توڑ دیا ہے. اور پہلی مرتبہ اسرائیل کے لیے گھبراہٹ کا سبب بنا ہے, مطلب وہاں کی پبلک وغیرہ سب کے لیے. یہ سب ہے لیکن ایم لیس ہے نا. وہ یہ کہ اگر امریکہ بیچ میں نہ آتا, فرض کیا, تو کیا تب بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اسی شکست کھا جاتا؟ نہیں. نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ابھی ہم نے 10% اپنی قوت کے وہ ذرائع دکھائے ہیں. اب وہ انہوں نے کہا کہ وہ خامنائی ہماری ہٹ لسٹ میں ہے. جی, اور کبھی بھی نشانہ بنا سکتے ہیں. کبھی بھی بنا سکتے تھے, یہ کوئی بڑک نہیں تھی. جی یہ امریکہ نے ہمارے ولی امر کو بچایا ہے. کیا بات ہے. یہ سب نے یا مذہب میں جو بھی اتھارٹی بننے کا خواہاں ہے وہ بہت گڑبڑ بات ہوتی ہے. ایک اتھارٹی تو چلو ایک چین آف اتھارٹی ہے, ہر مسلک میں کوئی ہے, بس اس چین کو وہیں تک رکھ دو جہاں تک وہ ہے. اچھا سر, آخر میں یہ شگری صاحب مجھے 2-3 دفعہ اشارتاً کہہ چکے کہ کچھ ان کی اصلاح کے حوالے سے اگر آپ کوئی بات کہہ دیں کہ جو ان کو اپنی خامی کے طور پر دور کرنی چاہیے. ایک تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں, یہ تو سنڈے کو چلے جاتے ہیں کہیں نانی مندر پہ, پھر وہ تصویریں ڈال دیتے ہیں,
اور نانی یاد دلاتے تھے لوگ ان کو. ہاں لوگ آ کے لڑتے ہیں ہم سے کہ کس آدمی نے دوستی کی ہوئی ہے تو وہ نہ ڈالا کریں. ہاں یہ تھوڑا سا ایک وہ جو ہوتا ہے نا دارا شکوہ والا ذوق نہ پیدا کریں. میری نظر میں یہ ان کی کمزوری ہے. اور وہ پھر یہ کہ جو کسی مشرب جو سب مشرب کا ہے وہ کسی مشرب پہ نہیں ہے. نہیں آپ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جائیں تو تصویریں نہ لگائیں یا جائیں یا نہ جائیں؟ نہیں جانا ہی نہیں چاہیے. اچھا یہ نہیں کہ آپ حقارت سے نہیں جا رہے. بھائی چیزوں کو ذرا سا انسانیت کے ساتھ دیکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. تو وہ ان کا تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ انہوں نے اپنے لیے کوئی ریڈ لائن ابھی تک نہیں بنائی ہے یا ہمیں نہیں معلوم. یہ جھاڑ جھنکار سمجھتے ہیں سب صورتحال کو. تو یہ آگ لگی ہو تو خوش ہوتے ہیں. جھاڑ جھنکار صاف ہو رہا ہے نا. آپ اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. یہ سمجھتے ہیں یہ زمین حق پہ یہ کیکٹس اگے ہوئے ہیں تو جتنا اجاڑ لیتے ہیں اتنا یہ بانسری اتنا بجائے جاتے ہیں. اور وہ کبھی مندر بھی چلے جاتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ بھئی تمہاری مسجد اور اس مندر میں کیا فرق. تم نے بھی وہاں صنم ہی بنا رکھا ہے نا اللہ کو. اور یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ تو اقبال نے بھی کہا تھا نا وہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. بس ان سے اگر مجھے کبھی ان پہ تنقید کیا وہ تو دوستانہ مشورہ دینا پڑے نا تو میں کہوں گا کہ شعائر دین پر خود کو قائم کریں اور اسلام کو یہ سمجھیں کہ یہ تمام ادیان کا مصدق ہے. پھر ان کی جو تھیری ہے پرینیل وغیرہ وہ بھی جسٹیفائیبل ہو جائے گی. لیکن جیسے وہ پرینیل فلسفی کے جو بڑے اسپوکس مین ہیں انہوں نے اپنی اسلامی شناخت پر بہت مضبوطی سے اظہار کیا ہے. وہ کہیں بھی نہیں. وہ سب بہت مطلب روایتی مسلمان ہیں عمل میں اور اپنے ماحول میں. ان سے بس اگر مجھے کوئی شکایت ہے نا تو یہ کہ بھئی جیسے ان کو فکر ہونی چاہیے جماعت سے نماز پڑھنی ہے. یہ ایک فکر کرنے والی بات ہے. وہ مستحبات کیا ہیں نوافل کا ذوق ہونا چاہیے اور اللہ سے تعلق میں عبودیت والی کیفیات کا غلبہ ہونا چاہیے اور وہ کیفیات قرآنی اصطلاحوں میں ہونی چاہیے. تو اگر مجھے ان سے کچھ کہنا پڑے تو میں بس اتنی بات کہوں گا. باقی یہ کہ وہ کوئی بھی انسان وہ بہت سنگ دل ہے جو کہے کہ سب عیسائیوں کو جہنم میں جانا چاہیے سب غیر مسلموں کو جہنم میں جانا چاہیے. یہ آدمی پتھر کا ہے یہ جانور ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے. اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں. ہاں اور بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھا رہے تھے اپنا پیراہن مبارک دے. وہ نہیں جانتے تھے کہ منافق تھا صرف اس کے بیٹے کی دلجوئی کے لیے. اور وہ کہا کہ وہ 70 مرتبہ بھی کریں گے تو قبول نہیں کروں گا اللہ کی طرف سے. کہا چلو میں 71 مرتبہ کر لوں گا. آدمی آیا روزہ توڑ کر جس کو کہتے ہیں بدترین انداز میں رمضان کا روزہ توڑ کر آیا اور آج کہنے لگا مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا 60 غلام آزاد کر دو. ہوگا میں تو غلام میں مفلس آدمی ہمارا کون سا غلام. اچھا ایسا کر دو 60 روزے رکھ لو. یہ ایک کا تو یہ حال ہوا اب 60 لگاتار رکھنے. وہ تو ہم پاکستانی رکھ رہے ہیں اسی طرح باتیں کر رہا ہے. بہت دلچسپ. ان کا اچھا چلو یار 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. تو کہنا ان دو پہاڑوں کے بیچ میں مجھ سے بڑا مسکین کون ہے.
اب صاف لگ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک اس میں پڑ گئے حیرانی میں، یا اس سے کیسے نمٹا جائے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی مسئلہ تھا؟ کہتے دفع ہو جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے اس دین کو. بالکل نہیں. وہ روایت میں ہے کہ جیسے ایک اس میں پڑ گیا کہ اس آدمی کو میں کیسے کہوں کیا کروں، بالکل آدمیوں کی طرح. تو پھر وہ کھجور کے ٹوکرے آئے تو کہا کہ اچھا یہی لے جا کے کھلا دو. اب بتاؤ یہ چلو ہو گیا، اس کو چپ ہو جانا چاہیے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں تو مجھ سے زیادہ کوئی ہے ہی نہیں، مفلساں یہاں کا. یہاں کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا تم ہی لے. کیا بات اور ہے، تم اپنے دست خود دہان خود. اب آپ یہ کوئی یہ کسی عام آدمی کا فعل نہیں ہے، یہ شارع علیہ السلام کا فعل ہے. قربان جائیں ہم. جن سے آپ یہ پوچھیں گے تو دین سے نکل جائیں گے کہ یہ اللہ کا قول ہے یا آپ کا. وہ جو فرما دیں وہ دین ہے، ان سے پوچھا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ وہی آئی ہے. جو بھی فرما دیں وہ دین ہے، وہ اس عنوان سے کہ یہ دین ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت دیکھیں، بشریت میں بھی سب سے کامل تھے، انسانیت میں بھی سب سے کامل. حج جو کیا حجۃ الوداع، اس میں دیکھیں وہ سب غلط سلط لوگ کر رہے ہیں کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا زیادہ. ہم لوگ ہوتے تو وہ باطل ہے. آج وہ غلطیاں کی جائیں تو حج باطل ہے. تو وہ سب کو کہہ رہے ہیں کہ اچھا چلو اب اگلی بار نہ کرنا، اگلی بار نہ کرنا. اور وہ حضرت عباس کے جو بیٹے چھوٹے قسم جو ہیں وہ بہت خوبصورت تھے. تو وہ یہاں کھڑے ہوئے ہیں، وہاں ایک خاتون جوان آ کے کھڑی ہو گئی، وہ اپنا کوئی رونا رو رہی تھی. تو یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف رغبت سے دیکھنے لگے. آپ کسی مولانا کو تصور کریں کہ وہ مولانا صاحب اپنے مریدوں میں ایک مرد مرید ہے، ایک عورت مرید ہے، اور مولانا کو ظاہر ثابت کرنا ہے کہ میں بہت متقی اور پرہیزگار ہوں. تو وہ ان دونوں کو مارنا شروع کر دیتے، مطلب سخت حقارت سے کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ اس طرف کر دیا، ان کا منہ اس طرف کر دیا، ایک دوسرے کو مت دیکھو. آپ زیادہ غیرت ہے نعوذ باللہ. بس یوں کر کے چلو، اور ایسی غلطیاں معاف کر دیں، اور ان کی غلطیاں ہمارے صحیح حد سے بہتر ہیں کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو. تو یہ مطلب آدمیت کا ایک بنیادی مادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کے جنازے پہ کھڑے ہو گئے تھے، جنازہ جا رہا تھا، نہیں آدمی تو مرا ہے. جس کو بھی مارا ہے اس کو بہت ہی دکھی دل سے مارا ہے. ساری کوشش. اب مکے والوں کو کوئی معاف کرنا، کوئی بھی کسی بھی اسٹریٹجی کا حصہ بنایا جا سکتا ہے. مکے والوں کو فتح مکہ کے بعد معاف، اور معاف بھی کیسے کیا کہ کوئی نہیں، وہ آیت پڑھ دی کہ جیسے لا یوسف تثریب نے علیکم بھائی اليوم، جو انتہا درجے کا اظہار محبت ہے. اور ابو سفیان کے گھر جو پناہ، وہ ان کے کان میں حضرت عباس نے کہا کہ بھئی یہ اپنا نام ذرا پسند کرتے ہیں. ان کا اچھا، اب اسی پہ غصہ ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ نام کیا پسند کرنا، مطلب ان کی اب کیا حیثیت ہے کہ ان کے ناموں کی میں وہ کروں. ان کا اچھا نام، اپنا نام پسند. ان کا جس نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لی وہ بھی محفوظ. اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے. تو اب تم کس کے دین پر ہو؟ کبھی کسی گناہ والے کی مجبوری بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ کیا بات ہے.
واہ. بروں میں اچھائی دیکھنے والا کوئی جذبہ ہے ہم میں، ہمارے علماء میں؟ بس اپنے مسلک میں رہو، اللہ نہیں مانتے کوئی پرواہ نہیں، بس مجلس میں آ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ضروری نہیں سمجھتے تو بس یار 11ویں میں تو بیٹھو. یہ سب کیا خرافات ہیں؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ عورت جو آئی تھی، ہاں، اور اس پہ یہودی مولویوں کا جو سیخپا ہونا، یہودی مولوی اس پہ بڑے سیخپا ہوئے ابھی یہ کیا انہیں آپ کو خدا کا وہ کہتا اور وہ عورت وہ مطلب جی. ایک مخصوص اس میں بالکل یہ عام بات ہے. اور نبیوں کی زندگی تو بھری ہوئی ہے گناہ گاروں پر زیادہ ملتفت ہونے سے، زیادہ التفات کرتے تھے. آپ کبھی غور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑے لوگوں سے اتنی باتیں نہیں کرتے تھے مجلس میں، جن پر وہ ان کے دوست بڑے، جن کو انہوں نے بڑا قرار دیا ہے. زیادہ تر یہ جو دبے دبے لوگ ہوتے تھے نا، ہاں بھئی کیا حال ہے کیا ہے، ورنہ یہ لوگ تو سب حضرت علی اور خاموش بیٹھتے تھے. ان کا عام مجلسوں میں مکالمہ نہیں ہے. حضرت ابوبکر کا، حضرت علی کا، یا جو بھی بڑے لوگ تھے، وہ جو کوئی اجنبی آ جائے بس وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم انتظار کرتے ہیں کوئی اجنبی آئے تو کچھ پوچھے تو ہمیں بھی حاصل ہو. یہ انسانیت ہوتی ہے. فرمایا مجھ سے زیادہ سوال نہ کیا کرو، دین کو مشکل نہ بناؤ اپنے لیے. منع فرمایا تھا نا. ان تبدا لکم تسؤکم. ہاں لا تسألوا عن قرآن میں بھی ان تبدا لکم تسؤکم. ہاں وہ قرآن کا سر بہت ہاں نہیں نہیں وہ یار بس بھائی سیدھی بات یہ ہے کہ اللہ والے اگر نہیں بنتے تو ہر مسلک باطل ہے. اگر اس کی منزل اللہ والا بنانا نہیں ہے تو ہر مسلک باطل ہے، باطل محض ہے. اختتام اور تکمیل اللہ. حسین سے محبت مجھے اس لیے ہے کہ اللہ سے محبت کا تقاضا ہے، کیا بات ہے. اور اللہ سے محبت کا یقینی ذریعہ بھی ہے اور تقاضا بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تمام جذبات محبت نثار اس لیے کرتا ہوں کہ یہ اللہ سے محبت کا واحد وسیلہ ہے. یعنی اللہ سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب بنائے بغیر ناممکن ہے. یہ ہے، یہ تھوڑی ہے کہ بس ہمارا سب خط بندگی چلنا چاہیے، خط محبت وغیرہ نہیں. خط بندگی ہے جو ختم ہوتا ہے اللہ پہ، اس میں محبت بھی آ جاتی ہے، خشیت بھی آ جاتی. تو یہ کیا مطلب روتے ہوئے فرض کیا میں امام حسین کا مرثیہ پڑھتا ہوں تو مجھے جیسے آنسو گرنے لگتے ہیں. مطلب محرم ہو یا نہ ہو تو وہ رونا اگر مجھے نماز کے رونے میں مددگار نہ ہونا تو وہ رونا بس ایک جیسے اعصابی کمزوری ہے. مجلس میں گرنے والا ہر آنسو آپ پر گواہی دے گا آپ کے خلاف کہ ان آنسوؤں سے مسلح تر نہیں ہوا. تو کیوں سب لوگ آپس میں یہ سب باتیں یہ جو کر رہے ہیں نا، تو یہ اب میں سنیوں میں جا جا کے کہوں، وہ شیعوں میں جا جا کے کہیں کہ یار تم چھوڑو یہ شیعہ سنی بننا. اصل جو امام حسین کو سب سے زیادہ بے اثر تو ہم نے بنا رکھا ہے. بھئی امام حسین کی سب سے بڑی تاثیر کیا ہے کہ وہ مجھے اللہ کا مقرب بننے میں بہت یقینی مدد دیتے ہیں، یقینی. اب وہ کہہ رہے ہیں آؤ آؤ تم لوگوں کو منزل تک پہنچا رہا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ ہی منزل ہیں. کیا بے وقوفی.
تو جو اللہ نے اپنی طرف لانے والے اپنے محبوبین ہمیں عطا فرمائے، ہم نے انہی کو منزل بنا دیے. منزل ما کبریاست مولانا فرماتے ہیں. ہر آدمی یہ بھائی جان سکتے ہیں، نہ فتوے کا موضوع ہے نہ شریعت کا موضوع ہے. اپنے اپنے دل میں جھانکو، یہ کسی سے شرمندہ ہونے کا یا کسی پہ غلبہ پانے کا موضوع نہیں ہے. یہ موضوع ہے ایک دوسرے سے اپنی دوستی ثابت کرو. اب میں دیکھوں میرے دل میں اللہ منزل کے طور پر ہے، آپ دیکھیں آپ کے دل میں اللہ منزل کے طور پر. بھئی اللہ کے سب محتاج ہیں، بلکہ وہ زیادہ بڑا ہے جو اللہ کا زیادہ محتاج ہے. آپ امام حسین کے برابر سمجھ سکتے ہیں کہ احتیاج اللہ کسے کہتے ہیں، اور توکل کے ساتھ احتیاج کسے کہتے ہیں. بیٹا قتل ہو رہا ہے، گھر والے قتل ہو، اور اللہ نے بھی کوئی ایسی اسکیم بنائی کہ آخر میں ہونا پڑا. تو یہ کوئی خدائی اسکیم سی بھی معلوم ہوتی ہے نا کہ یہ دیکھتے جائیں. دیکھیے دیکھ گئے وہ. تو اب یہ والا سبق کربلا کا ضائع کیوں جانے دیا جائے؟ ان کا جو تیرا حکم، جو تیری رضا، جو تو چاہے. یہ بہت اچھا شعر ہے مجید امجد کا سلام کا، کہ سلام ان پہ تہے تیغ بھی جنہوں نے کہا، جو تیرا حکم، جو تیری رضا، جو تو چاہے. اس شعر کا ورد ہونا چاہیے امام بارگاہوں میں. عاشورے کی مجلس کے اختتام پہ پڑھنا چاہیے کہ سلام ان پہ تہے تیغ بھی جنہوں نے کہا، جو تیرا حکم، جو تیری رضا، جو تو چاہے. اب یہاں یہ تو کون ہے؟ یہ تو کوئی حضرت فلاں اور حضرت فلاں تو نہیں ہے نا، حضرت حق ہے. جو تیرا حکم، جو تیری رضا، جو تو چاہے. وہ بنا لیا گو نیزے پہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے. ارے یہ سب کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ قرآن ناطق تھے، وہ ان کو دیکھ کر اللہ کے سوا کچھ بھی یاد نہیں آتا تھا. کیا سر وہ آپ کا شعر یاد آ رہا ہے کہ کیے ہیں کس نے مقامات دفتر امکا، علی کی طرح مکمل حسین وار تمام. کیا بات ہے. بہت بہت شکریہ سر. گفتگو کا خیال تھا شگری صاحب کی برکت سے بہت سارے متفرق موضوعات پر بات ہو گئی. نہیں یار، شگری صاحب پر ذرا ہاتھ انہوں نے ہلکا رکھا ہے. جو رہی تو بس شگری رہی. کہ میں یہاں سے اب اٹھتا ہوں اور اب یہ شاہاں بشاہاں لڑا دے ممولے کو شہباز سے. ممولے تو آپ ہی ہیں. یہ رستم و سہراب کی جنگ ہوگی. سہراب سائیکل آپ کا مطلب ہے؟ سہراب سائیکل؟ سہراب سائیکل نہیں وہ والا یار. سہراب آپ بن جائیے، رستم یہ عمر کے فرق. نہیں جیسا میں تو شروع میں آپ نے کہا کہ بات کروں گا اس، تو میں سمجھا مذاق کر رہے ہیں. آپ نے جب کہا نا ہمارا تو پروگرام کسی اور موضوع پہ گفتگو کا تھا، لیکن آپ نے کہا کہ میرے اوپر، تو میں سمجھا آپ مذاق فرما رہے ہیں. انہو لقول فصل وما ہوا بالہزل. مجھے یہ لگا نا کہ جیسے آپ محبت میں آپ مجھ سے بہت شفقت فرماتے ہیں. میں نے ناظم صاحب سے یہ کہا کہ ایک علامہ تشیع میں سے لاؤ. استغفر اللہ. ایک نہیں جینوین سیریس. آپ کی بات نہیں ہو رہی. وہ نہیں، مطلب جو سیریس اصل علامہ جن کی دوسرے مسلک میں بھی قدر ہو، اور ایک اسی طرح کا عالم سنیوں میں سے لے آؤ جس کو شیعہ عالم کہے کہ یہ عالم ہے، اور سنی عالم شیعہ کو دیکھ کے کہے کہ ہاں یہ عالم ہے. اگر ان کی رسائی سے باہر ہوں تو نام میں بتا دوں گا. میں کہا ہم لوگ مل کے ان سے شکوے کرتے ہیں. اگر بہون رسیدی تمام بولا بیست. مطلب اس میں شکوہ ہی کرنا ہے نا کہ بھئی دین
کا مطلب ہی توحید ہے. دین کے دو مطلب ہیں پورے کامل، ایک توحید اور ایک بندگی. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. تو وہ ہم عالموں سے شکوہ تو کر سکتے ہیں نا، کہ ہم کہیں بھئی آپ کے یہاں اللہ کا غالب والا کل غالب ہونا کہاں ہے. سنیوں سے پوچھیں گے بھئی اللہ آپ کے یہاں منزل کے طور پہ کہاں ہے. بھئی منزل کا مطلب ہے کہ اس کا چرچا زیادہ ہو. لیکن ہمیں تو صرف رہنما چاہیے. تو اس میں سب ایسے ہی نکلیں گے. مطلب یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پکڑ پکڑ کے اس طرح جیسے کہیں کہ یار خدا کے لیے اپنی ذمہ داری لو. یہ وہ جو مسلک والوں نے اتنا گرد و غبار اڑا رکھا ہے کہ اب آپ جو بھی بات کریں گے وہ مسلک کی کھاتے میں چلی جائے. وہ ہمارے وہم و گمان میں نہیں کہ مسلک کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن جو بھی آپ کہہ دیں، کوئی بھی آپ بات کہہ دیں نا جو مسلکی فکر کے دائرے سے بلند ہو، تو ہر مسلک آپ کے خلاف مخالف ہو جاتا ہے. تو یہ کیا فضولیات کہ اب چلو شیعوں کے خلاف ہم بول دیے تو سنی آ کے تعریف کریں، وہ بھی نہیں ہے. سنیوں کے خلاف بول دیے تو شیعہ آ کے کہیں یار اچھا کیا، وہ بھی نہیں ہے. مسالہ صحیح سے ڈالنا چاہیے، مرچیں تو لگے. انہیں پتہ ہے نا کہ یہ بات اس کا مفاد کیا ہے، تو وہ مفاد ظاہر ہے جانتے ہیں. کہیں اگر ہم نے پیٹ تھپ کی تو پھر اگلے دن ہم پر بھی یہی سب کرے گا. اور وہ بھی بھولا بن گیا. ہاں وہ بھی بھولا بن گیا. نہیں، وہ تو یہ بنیں گے، ہم تو بہت چالاک بن کے کرتے ہیں. بولے تو یہ بنتے ہیں، اور ہم ان جیسے ملامتی یا اس طرح کے ضبط والے آدمی نہیں ہیں. یہ انہوں نے شاید ہی کسی پہ اپنا علم ظاہر کیا ہو. یہ معمولی بات نہیں ہوتی. اتنی بڑی خوبی ہے، انسانی خوبی، کہ یہ کافر میں بھی پائی جائے تو بھی قابل لحاظ ہے، تو مسلمان میں تو یہ بہت مرکزی خوبی ہے. سر وہ اقبال کا ایک شعر ان کی نظر کر کے اب آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں کہ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. بہت بہت شکریہ سر شگری صاحب، بہت شکریہ فیضی بھائی، بہت شکریہ. خوش رکھے انشاءاللہ پوڈ کاسٹ جنہوں نے دیکھا اپنی فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. اگر کوئی پوڈ کاسٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا تو پارٹیسپینٹ، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں.